السلام علیکم آپ سبھی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو اصلاحی اسٹڈی، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے درخشاں اردو کلاس 10 NCERT کا چیپٹر نمبر 12، جو کہ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو ہے، اور اس کے لکھنے والے ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو آئیے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پریگنہ کی بستی کوریڑ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے، جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اپنے والد سعادت علی سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد فقر و معاش دامن گیر ہوئے۔ وہ حصول معاش پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپیہ ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام دینے لگے۔ اس ملازمت میں سے وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں مدارس کی ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، لیکن ناموافق حالات کے نتیجے میں یہاں بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی دوران غدر 1857 عیسوی کا واقعہ پیش آیا۔ کسی طرح دہلی آ گئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرات العروس کی اشاعت 1859 عیسوی میں ہوئی۔ اس ناول کے 2 کردار اکبری اور اصغری اب بھی زندہ کردار ہیں۔ اس کے بعد 1872 میں ان کا ناول نبات النعش شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں کو عام کرتی ہے۔ توبۃ النصوح کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ فنی اعتبار سے توبۃ النصوح قدرے بہتر ہے۔ نصوح عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے۔ یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی اور انقلابی کا باعث ہوتا ہے۔ فسانہ مبتلٰ 1885 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ہے۔ نذیر احمد کا آخری ناول رویائے صدقہ ہے، جو 1884 عیسوی میں شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے دوردرس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگیں۔ اپنی تصانیف کے ذریعے نذیر احمد نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال، یعنی یہ چلے گئے دنیا سے۔ تو آئیے اب فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کا خلاصہ کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور امتحانات میں آپ اچھے نمبر سے پاس ہو سکے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کا کوشچن آنسر مل جائے گا۔
تو آپ لوگ جا کر کے وہاں سے کوشچن آنسر یاد کر سکتے ہیں اور اس کا PDF بھی ہے، تو آپ لوگ جائیے اور جا کر کے پڑھیے۔ تو آئیے اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو زیر نصاب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے، جس کا نقطہ نظر خالص اصلاحی ہے۔ نذیر احمد جس وقت اصلاحی قصے لکھ رہے تھے، اس وقت ناول نے فن کی شکل اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے بچوں کی اخلاقی تعلیم کے لیے انہوں نے چند اصلاحی قصے کہانیاں لکھی ہیں، جو آگے چل کر اردو ناول کے فروغ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ناول توبۃ النصوح کا یہ اقتباس نصوح کی بیوی فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی آپسی گفتگو پر واقع ہے، جس میں تعلیم و تربیت، خصوصاً دینی تعلیم کو گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بچوں کی تربیت دینا، اس کا ذہنی اصلاح کرنا۔ اس گفتگو میں بہت سے پہلو ایسے بھی ہیں جن سے بالواسطہ طور پر دینی تعلیم سے متعلق بچوں کے ذہن کو بیدار کرنا، کھولنا، صحیح راہ پہ چلانا۔ توبۃ النصوح میں مرکزی کردار خود نصوح کی ذات ہے، جو اپنے خاندان کے مکھیاں بھی ہیں، جنہوں نے خاندان کے تمام افراد کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر رکھا۔ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا کردار منفی جہت کا حامل ہے، اور ایک لڑکی عالیہ بھی کلیم کی راہ کی ہے مسافر، جبکہ نصوح کا دوسرا لڑکا سلیم حمیدہ اور صالحہ مثبت خیالات کے حامل ہیں۔ نظریوں کے اس اختلاف میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے،